تو پلٹ گئے مصطفیٰ خانہ کعبہ کی طرف. اب دنیا اور کرو، حالت نماز میں مصطفیٰ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. جب خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے تو صحابہ کرام جو پیچھے تھے وہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ پیچھے گر گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہی مصطفیٰ کو آئی ہوگی. مصطفیٰ نے تو ہم کو حکم نہیں دیا، ہم کو تو نہیں فرمایا تھا کہ پلٹ جانا ہے، ہم کیوں پلٹے، یہ نہیں کہا. یہ نہیں سوچا بلکہ یہ سوچا کہ ادائے مصطفیٰ خدا کے پاس اتنی پسند ہے کہ ہر ادا اس کی عبادت کہلا جاتی ہے، اور اس کی ہر ادا پر رب تبارک و تعالیٰ انعام سے سرفراز فرما دیا کرتا. تو صحابہ کرام پھر گئے اس طرف ادھر جس طرف آقا پھر گئے تھے. اسی لیے کسی نے کہا ذرہ تیرے نالین سے چھو جائے، ذرہ تیرے نالین سے چھو جائے تو انجم ہے، تائید نہ ہو تیری تو کعبہ بھی صنم ہے، تائید نہ ہو تیری تو کعبہ بھی صنم ہے. ہے دین بلا چوب و چرا تیری اطاعت توحید کا آئینہ تیرا نقش قدم ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضور خادم الحدیث. حضرات گرامی، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا. مجھے ایک خیال آیا کہ خانہ کعبہ کا انتخاب کیوں کیا رسول نے؟ کوئی وجہ ہوگی نا، بلا وجہ تو انتخاب نہیں ہوتا. محبوبوں کی دنیا میں آؤ، محبت سے سوچو، عداوت سے نہیں. نبی کو نبی سمجھ کر سوچو، نبی کو سید الانبیاء سمجھ کر کے سوچو، نبی کو اللہ کا محبوب سمجھ کر کے سوچو، نبی کو اپنے جیسا سمجھ کر کے بھی سوچو. خانہ کعبہ کی طرف رخ کیوں کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے میں ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ تسمیہ یہ تھی کہ جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم 12 ربیع المنور کو دوشنبے کے دن تڑکے اس خاک جانے گیتی کو اپنے نور سے منور فرمانے تشریف لا رہے تھے. اس وقت جب تشریف لا رہے تھے اس وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، گھر کے باہر تھے. جب عبد المطلب گھر میں واپس تشریف لائے تو بی بی شفا نے کہا، بی بی آمنہ نے کہا کہ مبارک ہو آپ کو پوتا ہوا. تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا. تو لوگوں نے پوچھا آپ تو باہر تھے، آپ تو گھر کے باہر تھے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کو پوتا پیدا ہوا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا سنو، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف میں نے دیکھا خانہ کعبہ ایک شبد میں جھک رہا تھا. میں نے غور کر کے دیکھا تو محمد رسول اللہ کے گھر کی طرف جھک رہا تھا. در و دیوار خانہ کعبہ کے پکار رہے تھے کہ مبارک ہو محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. تو میلاد مبارک کی خوشی میں سب کے محبت سے عقیدت سے خانہ کعبہ جھک کر میلاد کا اعلان کر رہا تھا. اس محبت کو نظر میں رکھا، اس محبت کو اپنے سینے میں رکھا، اور ہر جگہ احسانی عزت احسان کے تحت رب کریم کے محبوب کریم نے یہ احسان فرمایا جس نے میلاد کی خوشی منائی تھی. اس خانہ کعبہ کو سارے عالم کا قیامت تک کے لیے لگا. تو پتا چل گیا میلاد منانا کتنی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ کا گھر بھی میلاد مناتا ہے. اللہ کا گھر جب مناتا ہے تو اللہ کے گھر میں جو آتے ہیں اللہ کے بندے بھی مناتے ہیں. لیکن کچھ اور بندے بھی ہیں کسی اور کے، وہ میلاد کے نام سے ہی بڑے خود ہو جاتے ہیں. تو خانہ کعبہ کا انتخاب اس لیے کیا تھا. اب دوسری بات سن لیجیے. اس وقت اللہ رب العزت کے محبوب نماز پڑھ رہے تھے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آپ کا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ کا چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا. ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کا چہرے مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھنا بار بار دیکھ رہے ہیں. یعنی مصطفیٰ نیچے سے دیکھ رہے ہیں، اوپر سے مصطفیٰ کو خدا دیکھ رہا ہے. بلکہ کہنے دو مجھے، اور یہ بات حق ہے کہ پروردگار کو اتنا لکھا ہے، اتنا اختیار ہے اپنے محبوب کی دین کا. ہوتا ہے محبوب حرم کی سرزمین پر تو جبریل امین کو بلا لیتا ہے، بلا کر کے دیدار ہی نہیں کراتا بلکہ نمازوں کے بہانے پانچ کم کرتا ہے.
خدا بار بار دیکھ رہا ہے. اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ میں بار بار تقریر کرتے کرتے آپ کو دیکھ رہا ہوں، الگ سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ کر کے سن رہے ہیں. بلا تقریر بلا تمثیل کہنے دو، رب کریم جل وعلا آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرما کر اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا جب وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کا دل خانے کعبہ کی طرف تھا. پکار کر کے کہہ دیا کانا مغل لگا قبلۃ ترضاھا، ارے محبوب پلٹ جا، یہ جس طرح سے ہی ہوگا. یہ نہیں کہا تو خانے کعبہ کی طرف پلٹ جا، یہ ہم نے تجھے کعبہ بنا دیا. قبلۃ ترضاھا کہہ کر کے رب محبوب کی رضا کی بات کہہ دی. سارے عالم کو بتا دیا، پورے قرآن نے واضح کر دیا کہ رضا مصطفیٰ ہی قانون خدا ہے. رضا مصطفیٰ ہی قانون خدا ہے، رضا مصطفیٰ ہی قانون فطرت ہے، رضا مصطفیٰ ہی قانون الہی ہے. اب آئیے آج کی محفل کے لیے میں نے کچھ خاص نکات لے کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ میرے خاص طور پر محبت سے آپ لوگوں نے دعوت کی ہے. محبت والے رسول کی محبت والی باتیں محبوبوں میں ان کے جو کی ہے وہ سناتا ہوں. مبعوثین کی بات نہیں سناتا، والدین کی بات نہیں سناتا. اس لیے کہ خود سارے نام سنا ہے سیدنا حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ. یہ شاعر دربار رسالت، یہ شاعر دربار رسالت ہے. اللہ کے رسول کی شان میں مدحت لکھا ہے، اور قرآن میں سہیل جو رسول کی حجوں لکھتے تھے اس کا منہ توڑ جواب دیتے تھے. یہ بات سن لو سنی مسلمانوں، میلاد کے جلسے میں نام پڑھو تو مصطفیٰ کی مدحت بھی ہو، دشمنان رسول کا منہ توڑ جواب بھی ہو، جب یاد بنتی ہے وہ. اور یہی سنت صحابہ ہے، یہی سنت خدا ہے. حسن بن ثابت بیٹھے ہوئے آ کر کے لوگ نے صحابہ کرام کے پاس کہتے ہیں یا رسول اللہ، دارالندوا میں بیٹھ کر کافروں نے آپ کی حضور کی ہے. یہ بات نوٹ کرو، دارالندوا نام، دارالندوا کا نام نوٹ کرو، یہ قابل نوٹ ہے. وہاں جو بیٹھتے تھے وہ دشمنان رسول تھے. ابو جہل نبی تھا، شیبہ نبی تھا. کہ وہاں بیٹھ کر کے رسول کی نکھر نہیں، رسول کے خلاف لکھتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں ٹھوکتے تھے، رسول کے خلاف لکھ کر کے بڑے خوش ہوتے تھے. صحابہ کرام آؤ کے روتے تھے، آ کر کے مصطفیٰ کو سناتے تھے. ایک مرتبہ مصطفیٰ جانے لگا تو رسول کیا میرے اصحاب کرام میں سے کسی کو چاہیے آتی ہے. حضرت حسان نے ہاتھ اٹھایا، کہہ دیا کہ یا رسول اللہ مجھے چاہیے آتی ہے. کہا جا کر کے میری نام لکھ کر کے لے کر گیا. حضرت حسان بن ثابت نام رسول مقبول لکھ کر کے لے کر کے آتے ہیں. لانے کے بعد جب نام سنانا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ فرماتے ہیں حسان ٹھہر جا ایک منٹ کے لیے. لوگوں سے کیا فرماتے ہیں کہ ایک نمبر لا کر کے رکھو کہ یہ میرا سالہ لگا ذکر والے کا ذکر کرنے آیا ہے. اللہ رب العزت نے میرا ذکر بلند کیا ہے اور میں میرے رسول کا ذکر بلند کرتا ہوں. میں ان کو دنگر کر دکھاتا ہوں جو میری لیے ہو گیا ہے. تو کیا نام رسی بھی سناؤ آپ کو نام شریف سننے کے بعد آپ کو احساس ہو جائے گا کہ سنت الجماعت کا عقیدہ کتنا ٹھیک ہے، کتنا اصل ہے، کتنا پیور ہے. کیا لکھا تھا؟ سننے کے بعد آج کے مسلمانوں کے عقیدے پر، ان کے اخلاق پر، ان کی یتیمی پر ہاتھ اٹھاؤ اور اہل سنت الجماعت جشن مناؤ کہ ہم نے جو نعت کہی ہے وہ چپی نہیں کہی. صحابہ کرام کے قدم چومتے ہوئے آ رہی ہے ہماری ساری جماعت 1500 سال